السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، جگہ دے پیر، بدر منیر، شیمہ دے ویر، آمنہ تلال، بہتر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، اولیاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. صاحب و عزیز ساتھیوں، بلا تاخیر اور بلا تمہید میں تو صحابام کے سامنے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو اج دے خطبے دیاں خیر و برکتاں جڑیاں نے اللہ نصیب کر دے. احباب گرامی قدر، جس آیت کریمہ نو میں پہلے تلاوت کیتا ہے، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اور اس بندے تو وڈا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اور اندے تو وڈا ذلیل کون ہو سکتا ہے، اور اندے تو بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جڑا ایک اللہ نو چھوڑ کے کسے دوسرے نو پکارے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور انہوں پکارے جڑا اُدی پکار نو قیامت دے دن تک سن سکدا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جنہاں نو تسی پکار دے ہو، اللہ فرماندے نے یہ تہاڈی پکار تو بالکل بے خبر اور غافل ہے. حضرات عزیز وقار، اگر میں شرک دی تردید دے قرآن دی آیات پڑھا، وقت قلیل ہے، لیکن سنیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سانو کس انداز دے نال اپنی توحید دا تعارف کروائے. اللہ فرماندے نے: اور دنیا کائنات دے لوگو اپنے رب نو کیوں بھلا بیٹھے ہو؟ تہاڈا رب کون ہے؟ تہاڈا رب قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، راحم بھی ہے، رحمان بھی ہے، ارحم بھی ہے. اللہ دے بندو، تہاڈا رب غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے. آئیے اس اپنے اللہ نو پہچانیے جس اللہ نے قرآن پاک دے اندر سانو کئی مقام تے اپنی ربوبیت سمجھائیے، اپنی وحدانیت سمجھائیے، اپنی اللہ رب العالمین میں الوہیت سمجھائیے. حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سانو اس بات کا درس دیتا ہے کہ تانوں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، یا تسی کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، تو اڈیاں مشکلہ حل کرنے واسطے کائنات دے اندر نہ کوئی بڑی ہستی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی لیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی چھلا ہے، نہ کوئی کڑا ہے، نہ کوئی دھاگا ہے.
اللہ فرماندے نے تہاڈیاں مشکلاں حل کرنے واسطے صرف میں ایک اللہ ہاں، آؤ میرے در تے آ کے میں رب نو پکارو، ہاتھ اٹھاؤ، میں اللہ دے کولوں مانگو۔ قبولیت دے وقت قرآن و حدیث دے اندر بیان کر دیتے گئے نے، دعا دے فضائل قرآن و حدیث اندر بیان کر دیتے گئے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جدو بندہ ہاتھ چکدا ہے اور دعا منگدا ہے، بندہ کدی نا امید نہ ہوئے اللہ جی کیوں؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی بھی دعا بندے نو گھاٹا نہیں دیندی، ہر دعا نفع مند ہوندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر اسلام نے فرمایا بندہ ہاتھ چک لوے اور وہ جو کچھ منگدا چاہتا ہے، حالات جیسے تیسے بھی آ جان، اس دعا انہوں نقصان نہیں دے گی۔ آئیے حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین نو ہر مشکل دے اندر پکارو، ہر گھڑی دے اندر پکارو، اپنے اللہ دے نال جڑ جاؤ۔ وہ اللہ جو قادر، جو قدیر، جو مقتدر ہے، جو غافر، غفار، غفور، راحم، رحمان، ارحم، رحیم ہے، اس اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اگر کائنات دے بدترین شرک دے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لو گے تو پھر قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ اندر فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ کائنات دے اندر گناہ زنا نو بھی کیا جاتا ہے، کائنات دے اندر احباب گرامی قدر اسے تے ظلم کیتا جائے یہ بھی گناہ ہے، اسے دا حق ماریا جائے یہ بھی گناہ ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کردیا ہویا بندہ بہت سارے ایسے معاملات کرتا ہے جنہ دے اندر بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے محبوب اعلان کر دیو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہ لوگاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کر لے نے، زیادتیاں کر لئیاں نے، انہاں نو دلاسا دے دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ دی رحمت تو نہ امید نہ ہون۔ اللہ جی کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ قادر ہاں، قدیر ہاں، مقتدر ہاں، میں غافر ہاں، غفار ہاں، غفور ہاں، میں سارے گناہاں نو معاف کرنے والا ہاں۔ لیکن حضرات یاد رکھیے ہر ایک گناہ دی معافی ہے سوائے شرک تو۔ شرک دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے لفظ کا اضافہ فرمایا ہے، کائنات دے اندر سب تو بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو اللہ دے نال شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب تو بڑا ظلم اللہ دی ذات نال شرک کرنا ہے، اللہ دی بات نال شرک کرنا ہے، اللہ دی ربوبیت نال شرک کرنا ہے، اللہ دی وحدانیت نال شرک کرنا ہے، اللہ دی ربوبیت نال شرک کرنا ہے، اللہ دے اسماء و صفات اندر شرک کرنا ہے، اللہ دے حقوق اندر سب تو بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ آئیے حباب عزیز وقار، شرک دے رد دے ہوتے قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نجے معاف کرتا جیڑا بندہ کائنات دا بدترین گناہ شرک کر دے۔ ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی دے اندر، حیات دے اندر، اپنی ہوش و حواس دے اندر اپنے رب دے کولوں توبہ کر لے، اللہ نو معاف کرن تے قادر ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر کوئی بندہ شرک کرتا کرتا گندی موت مر گیا، فرمایا دی معافی نہیں، لا یشرک باللہ، اللہ دے نال کدے شرک نہ کریا سے۔ حضرات آئیے میں تو صحباب نو کھل کے واضح بات کرنا چاہنا، اگر شرک تو توبہ اپنی ان حالات دے اندر اپنی زندگی دی ہوش حواس دے اندر کر لو گے اے دے اندر بہتری ہے۔ اگر فرعون دی طرح غوطے کھا دیا زبان چو الفاظ نکلے کہ ہن میں ایمان لے آنا موسیٰ تے ہارون دے رب تے، پھر پانی قبول نہیں کرے گا، پھر زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرات شرک کائنات کا بدترین گناہ ہے۔ آئیے تیسری دلیل سنیے، اللہ رب العالمین نے شرک تے رد ہوتے قرآن پاک کے اندر بے شمار مثالوں دیتیاں نے، فرمایا جیڑا بندہ شرک کر دے وہ کائنات کا
ناپاک پلید خبیث انسان ہے، دلیل کیے انما المشرکون نجس، کائنات دے اندر ناپاک دیکھنے، نجس دیکھنے، کائنات دے اندر سب تو گندا انسان دیکھنے اس انسان نو دیکھ لو جڑا ایک اللہ دے نال کسے ایرے غیرے نو شریک ٹھہراندے۔ آئیے چوتھی دلیل سنیں گے، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر 18 پیغمبران دا نام ذکر کر کے آخر اندر بات گئی، فرمایا فلو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کر دے میں رب انہاں دے اعمال نو برباد کر کے رکھ دیندا۔ پانچویں دلیل سنیں گے، جیڑا بندہ شرک کرتا کرتا گندی موت مر گیا، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، رب دی جنت او دے تے حرام ہو گئی۔ آئیے حضرات عظیم وقار اپنے رب ول آؤ، اپنے رب دے نال شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے پیغمبر دی شب و روز دی محنت دا نتیجہ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ 1,24,000 انبیاء دی محنت دا رزلٹ اے ہے کہ اللہ دے نال شرک نہ کرو۔ شرک کائنات دا سب تو بڑا ظلم ہے، سب تو بڑا گناہ ہے۔ آئیے اپنے رب دے نال جڑ جائیے، اس شخص تو بڑا گمراہ کون ہو سکتے، اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتے، وہ دے تو بڑا ذلیل کون ہو سکتے جیڑا ایک اللہ نو چھوڑ کے کسی اور نو پکارے۔ حضرات میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں رب دا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جنہاں نو تسی پکارتے ہو وہ حجر ہون، وہ شجر ہون، وہ پتھر ہون، حضرات ہو تواڈے جناب قبراں دے اندر لیٹے ہوئے مردے ہون، دنیا دے اوتے جنہاں دے کولوں مراداں پوریاں کروان واسطے تسی در در تے جا کے ٹھوکراں کھاندے ہو۔ فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ایک قیامت دے دن تک نہ تہاڈی پکار کو سن سکدے نے اور یہ تہاڈی پکار تو بالکل بے خبر اور غافل نے۔ حضرات آئیے جدوں بھی مشکلاں آئیاں، جدوں بھی مصیبتاں آئیاں، جدوں بھی حاجتاں دی باری آئی، رب دے ولی کنوں پکارتے رہے، رب دے نبی کنوں پکارتے رہے، رب دے پیارے کنوں پکارتے رہے۔ آدم علیہ السلام جنت جو باہر آ گئے، حالت برہنہ ہے، حضرات مشکل کھڑی ہے، حالت مشکل کھڑی دے اندر وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، درخت جنت دے درختاں دے پتیاں دے نال اپنے جسم نو ڈھانپ رہے نے۔ حضرات حالت اتنی جناب والا کٹھن حالات ہو گئے نے، جدوں ندامت تے پریشانی دی انتہا نو پوری انسانیت دے پاک سیدنا آدم علیہ السلام پہنچے، فوری اپنی زبان چو اس مشکل کشا نو پکاردے ہوئے کہن لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو دستگیر ہے، تو بگڑیاں بھلانے والے، تیرے بعد اللہ کوئی مشکلہ ٹالن والا نہیں۔ حضرات آئیے میں بتلانا یہ جاننا، آدم علیہ السلام پوری انسانیت دے پاک ہو سکتے نے، لیکن مل کے بولو مشکل کشا ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ نوح علیہ السلام مشکل آئیے، بیٹا ہوتے کھان لگے ہے، سیدنا نوح علیہ السلام دی محبت جوش اندر، اللہ میرے اہل دے بارے تسی وعدہ کیتا سی، اللہ میرے بیٹے نو بچاؤ۔ فرمایا ہے نوح اگر دوبارہ دے بارے سوال کیتا نبوت چھین لواں گے، کیوں؟ بیٹا مشرک ہے، مشرک نبی دا بیٹا ہے، معافی ہوندی نہیں ہوندی۔ جدوں مشکل کھڑی دے اندر رب العالمین دا جلالی جواب نوح پیغمبر نے سنیا، نالی اس مشکل کشا دے سامنے گریہ ساری کرتے ہوئے کہنے لگے ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرات آگے بڑھیے، ابراہیم پیغمبر آگ دے اندر مشکلات برداشت ہو رہی ہیں، مشکل کشان پکارے ہیں، ابراہیم نبی جد الانبیاء ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشان نہیں ہو سکتے،
کیوں آگ دے اندر میں خود نو بچا نہیں سکتے ہاں آگے یہ 1122 والے مدد کرنے واسطے آسمان تو فرشتے تشریف لے آ چکے نے ہاں کوئی ہیلپ دی ضرورت ہوئے نہیں ہیلپ دی ضرورت رشتے میرے کا مشکلہ حل کرنے والا مشکل کشا بیٹھا ہے ابراہیم نبی نے اس مشکل کشا نو پکار دیا ہویا کی آکھے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حضرات میں دسنا ہے جاننا آدم علیہ السلام پوری انسانیت دے باپ ہو سکتے ہیں مشکل کشا نہیں ہو سکتے حضرات نوح پیغمبر اللہ دی زمین تے سب تو پہلے رسول ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشا نہیں ہو سکتے حضرات سنیے میں جو دعوت دینی چاہنا اس منبر دی پکار اس منبر دی ندا اس مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام اے ہے لوگوں اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے اللہ صمد ہے اللہ احد ہے اللہ احد ہے اس اللہ دے نال شرک نہ کرو کیوں اس اللہ تو علاوہ بڑیاں مشکلیں حل کرنے والا اس کائنات دے اندر کوئی نہیں حضرات جد الانبیاء پوری انسانیت دے سردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دے خلیل ہو سکتے نے لیکن مل کے بولو مشکل کشا ہو سکتے حضرات میں دسنا ہے جاننا نبی ولی مشکل کھڑیاں دے اندر کنوں پکار دے رہے ہیں اللہ دی ذات نو اللہ تو علاوہ کسے نبی نے مشکل کھڑی دے اندر کسے نو نہیں پکاریا حضرت لوط علیہ السلام حضرات قوم دے لوگ لڑکیاں دے نال بدفعلی کرنے والے لوط پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رشتے دے اندر بھتیجے لگدے نے حضرت لوط علیہ السلام تے مشکل کھڑی آئی ہے آسمان تو خوبصورت شکلاں دے اندر نوجوان آ چکے نے ادھر قوم دے لوگ دوڑے آئے کہن لگے ساڈے حوالے کر دیو لوط پیغمبر کہندے نے میریاں بیٹیاں نال شادی کر لو قوم دیاں بیٹیاں نال شادی کر لو میرے مہماناں دے بارے مینوں پریشان نہ کرو حضرات جدوں ندامت تے پریشانی دی انتہا ہو گئی لوط پیغمبر کی کہندے نے ہائے کاش اج میں مشکل کشا ہوندا میں اج حاجت روا ہوندا میں کسے اختیار و اقتدار دا مالک ہوندا انہاں دی گنڈا گردی دا مقابلہ کردا احباب ذی وقار آئیے اپنے رب نو پہچانیے اللہ تو سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے نہ بگڑیاں بنانے والا ہے نہ اولاد دینے والا ہے اس دنیا کائنات دا رہبر بھی اللہ رہنما بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ حضرات ذی وقار دنیا کائنات دا نظام چلانے والا بھی کلا اللہ ہے اللہ تو سوا کوئی کچھ کر سکتا نہیں کر سکتا حضرت ایوب نبی بیماری نے چھویا سارے چھوڑ گئے مشکل کشا نو پکار دے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس مشکل کشا نو نبی پکار دے رہے ولی پکار دے رہے میں دلائل عرض کر رہے ہوں احباب گرامی قدر یعقوب علیہ السلام یوسف بچھڑ گیا بنیامین بھی دور چلا گیا یعقوب نبی اپنے بیٹیاں نو روانہ کرن تو پہلے کی کہندے نے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اللہ 12 بیٹیاں دا باپ دے ہے وہاں پر مشکل کشا نہیں انہاں دی بہتر حفاظت کرنے والا تو یوسف علیہ السلام زلیخا دی جگڑ اندر مشکل کھڑی ہے قال معاذ اللہ اللہ تیری پناہ اور دنیا دے اندر بڑیاں جگہ تے بدترین شرک ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے پہلے تے شرک ہوندا ہے نا بندے شرک کرتے سن ہن بیبیاں شرک کردیاں نے ہن بیبیاں ترین دھاکے دیندیاں نے جادو کردیاں یاد رکھے آجے سیدہ مریم علیہ السلام کو ود کے کوئی ولیہ ہو سکتی مشکل کڑی آئی ہے بغیر خامد نے بیٹا کی کہندیاں نے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا ہائے کاش
میں اس تو پہلے مر جاندی میرا نام و نشان ختم ہو جاندہ میں یہ دن نہ دیکھنا پڑے گا. اتنی پاکیزہ خاتون وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. جنہاں دے اگلے پچھلے رب دے نبی مشکل کھڑی دے اندر جے مائی مریم کو نہیں کر سکتی تے پاکستان دی یا پاکو ہندوستان دے پاکستان دی ملنگنی کو نہیں کر سکتی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. اس شخص تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا ایک اللہ نو چھوڑ کے کسی غیر نو پکارے. حضرات ساڈی دعوت یہ ہے جیڑی دعوت میرے پاک پیغمبر اسلام نے کوہ صفا تے کھڑے ہو کے دتی سی. قولوا لا الہ الا اللہ. او مکے دے چودھریو وڈیریو سردارو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے. اور ساڈی دعوت یہ ہے جیڑی دعوت میرے پیغمبر نے اپنے سفر آخرت دے وقت اپنی انگلی نو اما بیان کر دیا نے آسمان والے اٹھا کے کیا سی لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی. احباب گرامی قدر طبیعت نہ سازے میں جڑے دلائل عرض کرنا چاہنا کہ اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا ہو سکتا. اور یاد رکھے آجے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ لوگ مشکل کشا کہندے نے. میں پوچھنا چاہنا اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا سن کوفے دی جامعہ مسجد کے اندر شہید کیوں کر دیتا گیا؟ اگر مشکل کشا ہوندے خود نو بچاندے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ اگر مشکل کشا ہوندے زہر دے ذریعے کیوں شہید کیتا جاندہ؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر مشکل کشا ہوندے کربل دے میدان دے اندر سارا خانوادہ اکھاں دے سامنے کیوں کٹ دیتا جاندہ؟ سیدنا علی المرتضی میرے پیغمبر دے دماد ہو سکتے نے، سیدہ فاطمہ دے شوہر ہو سکتے نے، حسنین دے نانا حسنین دے پاپا ہو سکتے نے، اور مل کے بولو مشکل کشا ہو سکتے. حسن میرے پیغمبر دا لاڈل ہے اور مشکل کشا حسین میرے پیغمبر دا لاڈل ہے اور مشکل کشا نہیں. پھر کہندے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. رب دا ولی درویش یاد رکھے آجے دنیا تو طالبین اٹھاؤ وہ دے اندر لکھ دے نے جڑا ایک اللہ نو چھوڑ کے کسے غیر نو پکارے وہ دی معافی نہیں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اولیاء دا احترام ہے رب دے ولی جننے بھی گزرے نے نہ دا احترام ہے. افغانستان دے رہنے والے افغان جو چلے لاہور کی سرزمین تے ایک کتاب مرتب کی تھی جدا نام کشف المحجوب ہے. اس کتاب دے اندر والی حجویری تیرے عقیدے تو قربان جاواں لکھ دے نے استعانت المخلوق کاستعانت المخلوق استعانت المخلوقی کاستعانت المسجون. مخلوق دا مخلوق دے کولوں منگنا اسی طرح جس طرح ایک قیدی دا دوجے قیدی نو رہا کرا دے. جس طرح ایک قیدی دوجے قیدی نو رہا نہیں کروا سکدا ان مخلوق نو دے سکدی نہیں. مخلوق دا کم میں خالق کولوں مانگے. احباب گرامی قدر مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بڑھان والا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ اولاداں دین والا کون ہے؟ اور دودھ پت دین والا کون ہے؟ صرف اللہ دی ذات ہے. پڑھو میرے پیغمبر دے درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھکتے نہیں گئے؟ سنیے اللہ دی پاک کلام اللہ دی ذات گڑی ہے. احباب عزیز وقار رب دا قرآن
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ احباب عظیم وقار، اللہ پاک دا ذکر کرو، صبح بھی ذکر کرو تے شام بھی ذکر کرو، اس اللہ دی تسبیح بیان کرو، اس اللہ دے نال جڑ جاؤ۔ آخر کی وجہ ہے یار؟ کلمہ اسی بھی پڑھے ہے، کلمہ صحابہ نے بھی پڑھے ہے، نماز اسی بھی پڑھنے ہیں، نماز صحابہ بھی پڑھتے سن۔ حضرات نیک اعمال اسی بھی کرنے ہیں، نیک اعمال صحابہ بھی کرتے سن، لیکن صحابہ دے عقیدے اندر اور ساڈے عقیدے اندر بہت بڑا ایک فرق ہے۔ ساڈے لوگ کلمہ پڑھ کے شرک کرتے ہیں، جبکہ صحابہ دی زندگی دے اندر تنہائی دیاں عبادتاں نظر آندیاں۔ ساڈے لوگ کلمہ پڑھن دے بعد ہر قسم دا ظلم و ستم کرتے ہیں، جبکہ میں نہیں پڑھیا پیغمبر دا کوئی صحابی کلمہ پڑھن دے بعد کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہوئے جس رات اپنے رب نو رو رو کے نہ منایا ہوئے۔ بار صورت ان اسباق تے تسی بھی غور کرو، میں بھی غور کرنا۔ ایک روز اللہ دی بارگاہ دے اندر پیشی ہے، اللہ دے نال ملاقات ہے۔ میں جس نتیجے تے پہنچے ہاں، اس اتنے بڑے فرق دی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عربی زبان جانتے سن، جو نازل ہوندا سی صحابہ دے دلاں تے دماغ تے اثر کرتا سی۔ کیونکہ اسی پنجابی سمجھنے ہاں یا اردو زبان ساڈی پائی جاندی ہے، اس وجہ تو اسی عربی دا مزاج، عربی دی فصاحت، عربی دی بلاغت اور عربی دا اعجاز اور عربی دا اسلوب اور عربی دا اسی انداز نہیں سمجھتے، اس وجہ تو ساڈی نماز رٹی رٹائی ہے۔ حضرات ساڈا کلمہ رٹا رٹایا ہے۔ میرے جمعے دے اندر اس علاقے دے اندر کسی کتنے لوگ ایسے دیکھو گے جنہاں نوں لا الہ الا اللہ دیاں 5 شروط زبانی یاد نہیں، انہاں دے مطابق انہاں دی زندگی نہیں۔ حضرات یاد رکھیا جے، اج دے جمعے دے اندر میں پیغام دینا چاہنا، جب تک کلمہ رٹا رٹایا رہے گا، جب تک اللہ دے بندو نماز رٹی رٹائی رہے گی، تنہائی تاڑی پاک ہو سکتی، تاڑے کاروبار دے اندر تب تک بہتری نہیں آ سکتی، ساڈا عقیدہ درست تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز رٹی رٹائی رہے گی، کلمہ رٹا رٹایا رہے گا۔ جڑے لوگ چاہتے ہیں اسی دین دا کم کریے، اسی مسلک دا کم کریے، پھر انہاں دی زندگی انہاں نوں کس انداز دے نال بسر کرنی چاہیے۔ کسی نوں یہ کہنے دی ضرورت نہیں یار تو اہل حدیث ہو جا، تو دیوبندی بریلوی ہو جا، نہیں نہیں، بلکہ وہ دے سامنے اللہ دے بندو سبحان اللہ دے معنی بیان کر دو، لا الہ الا اللہ دے 4 معنی بیان کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ دے معنی بیان کر دو، اللہ اکبر دے معنی بیان کر دو۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر تسی سبحان اللہ دے 5 معنی کسی نوں سمجھا دیو نا، وہ 5ویں معنی تے بعد چ پہنچے گا، تہاڈا مسلک پہلو قبول کر لے گا۔ اور احباب گرامی قدر، سبحان اللہ ہر مجلس دے اندر مانا کہ یہ اللہ پاک ہے، اللہ کس طرح پاک ہے، میں دلائل دے نال تساں بات دے اس بات نوں واضح کرنا چاہنا۔ بس اتنی بات یاد رکھے آجے، لوگ ساڈے تو نفرت کرتے ہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ ساڈا جرم اے ہے کہ ساڈا مسلک، ساڈا منہج، ساڈا مشن، ساڈی للکار، ساڈی پکار، ساڈی دستار، ساڈی گفتار، ساڈا روب، ساڈا دبدبا اللہ دی توحید ہے، پیغمبر دی رسالت ہے، پیغمبر دا فرمان ہے۔ اس منبر تو یا قال اللہ دی آواز ہوندی ہے یا قال الرسول دی آواز ہوندی ہے۔ اور یاد رکھے آجے، سبحان اللہ میرا مسلک ہے، الحمدللہ میرا مسلک ہے، اللہ اکبر میرا مسلک ہے، لا الہ الا اللہ میرا مسلک ہے۔ آئیے میں تواڈے سامنے آج صرف 5 معنی سبحان اللہ دے بیان کرنا چاہنا۔ کنے معنی؟ 5 معنی تے غور کرنا ہے، انشاءاللہ جمعہ بھی وقت تے ختم کرنا ہے تے 5 معنی یاد کرنے نے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ میری عمر 21 سال ہو چکی ہے، تہاڈی عمر 30 35 50 سال ہو چکی ہے۔ یار اج اسی کفن دے اندر چلے جائیے، ساڈا چہرہ کفن اندر چلا جائے، سانو سبحان اللہ دے 5 معنی بھی نہ آن، اسی اپنے اللہ نو کی منہ دکھلاواں گے؟ احباب گرامی قدر کس انداز نال اپنے رب دا سامنا کرو گے؟
آئیے میں ذرا اللہ دے قرآن چو سبحان اللہ دے 5 معنی بیان کرا. پڑھو میرے پیغمبر تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر دے ہو. آئیے لوگوں میں سبحان اللہ دے 5 معنی بیان کرا, اللہ دے قرآن وچوں شان بیان کرا, رتبہ بیان کرا, انہاں دے مفاہیم بیان کرا. رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ کا ذکر کرنا ہے, صبح بھی ذکر کرنا ہے, شام بھی ذکر کرنا ہے. آئیے سبحان اللہ دا اختصار دے نال میں بیان کراں. پہلا معنی کی ہے اللہ اللہ. تانوں اج بولنا پے گا, ساتھ دینا پے گا, نہیں تے جمعہ میں لمبا کر دینا جے شروع تو دوبارہ شروع کر لو جانی ہے. احباب گرامی قدر ذرا مل کے بولنا جے سبحان اللہ دا پہلا معنی اللہ ہر عیب تو پاک ہے. اللہ ہر عیب تو, اللہ ہر عیب تو پاک ہے. اللہ دی ذات ہر کمی تو پاک ہے. اللہ دی ذات ہر کمزوری تو پاک ہے. آئیے حضرات عظیم کر نہ کیا کر عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے, اللہ عیسیٰ ثالث ثلاث ہے, نہ کیا کر نور من نور اللہ. اللہ دی ذات ہر کمزوری تو پاک ہے, اللہ دی ذات ہر کمی تو پاک ہے, اللہ دی ذات ہر نقص تو پاک ہے. آئیے سمجھ نہیں آئی تے میں آسان معنی کراں. حضرات اسی سونے ہاں, اللہ دی ذات سوندی نہیں. اسی کھانے ہاں, اللہ دی ذات کھاندی نہیں. اسی بھولنے ہاں, اللہ دی ذات بھولدی نہیں. سبحان اے معنی رب دے قرآن میں بیان کیتا ہے. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات اہل حدیث دی دعوت, میرے منبر دی دعوت, اج دے خطبے دا پیغام اے وے اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے. ساڈی دعوت تے غور کرو, شرک بھی ذات نہیں کریدا. اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے, نقص تو پاک ہے, کمی تو پاک ہے, کوتاہی تو پاک ہے. آئیے میں دوسرا معنی بیان کراں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. دوجا معنی اے وے کائنات دا نظام بنان اندر, کائنات دا نظام چلان اندر, آسمان بنائے اللہ نے, زمیناں بنائیاں. اج دے خطبے دا پیغام سننے والوں ذرا مانی تے غور کرے. آج میں جذبات اندر گل نہیں کہی کہ میرے مسلک دا خلاصہ جے سبحان اللہ, اے میرے مسلک دا ماتھو جے سبحان اللہ, اے میرے مسلک دے ماتھے دا جھومر جے سبحان اللہ. میں دلائل دے نال, پوری بصیرت دے نال, عملی طور تے سبحان تو وعدے کرنا چاہنا. اور لوگوں میں تانوں سلام کرنا, تسی مبارکباد دے مستحق ہو کہ میں گزشتہ خطبے دے اندر بھی یہ بات کہی سی کہ تواڈے علماء کرام حجریاں دے اندر بیٹھ کے وظائف نہیں کرتے. تواڈے علماء کرام جناب خانقاہ تے بیٹھ کے اذکار نہیں کرتے. تواڈے سامنے یا رب دا قرآن بیان کیتا جاندے یا آمنہ دے لال دا فرمان بیان کیتا جاندے. آئیے میں سبحان اللہ دا دوجا معنی بیان کر رہے ہیں. کائنات دا نظام چلان اندر, بنان اندر, ذرا مل کے بولو اللہ شریکاں دی شراکت تو, اللہ شریکاں دی شراکت. یار ذرا مل کے محبت نہ بولو اللہ شریکاں دی شراکت تو, اللہ شریکاں دی شراکت تو پاک ہے. نہ کیا کر رب جانے یا حسین جانے, نہ کیا کر یا علی مدد, نہ کیا کر غیر اللہ دے کولوں مدد نہ منگیا کر. اللہ پاک شریکاں دی شراکت تو پاک ہے. نہ غیراں دے نام دی نظروں نیاز دیا کر, نہ غیراں دے دوارے جا کے چکیا کر. اٹھو میری ملت دے غیور دل نوجوانو, اس قوم نو سبحان اللہ سمجھا دیو, اس قوم نو الحمدللہ سمجھا دیو, اس قوم نو اللہ اکبر سمجھا دیو, اس قوم نو لا الہ الا اللہ سمجھا دیو. اج دے مولوی نے اپنی عوام نو اندھیرے دے اندر رکھے ہیں. رٹیاں رٹائیاں باتاں کسے کہانیاں بیان کیتیاں جا رہیاں نے. یوں آواز آئی فلاں آواز آئی سنا دیتی جاندی ہے, لیکن رب دا قرآن نہیں بیان کیتا جاندا, انبیاء دیاں دعاواں نہیں بیان کیتیاں جاندیاں. میرے عقیدے دی صداقت دے وے کہ اسی یا رب دا قرآن بیان کرنے آ یا آمنہ دلال دا فرمان بیان کرنے آ. آئیے حضرات جڑی میں تیسری تے چوتھی صداقت بیان کرنا چاہنا. حضرات حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جاؤ, سارے انبیاء دیاں دعاواں پڑھ کے دیکھ لو. میرے عقیدے دی صداقت نظر آئے گی, میرے مسلک دی صداقت نظر آئے گی.
میرے تیرے پاک پیغمبر اسلام دا مکی مدنی 23 سالہ دور پڑھ کے دیکھ لو، آپ دیاں دعاواں پڑھ کے دیکھ لو، تینوں میرے عقیدے دی صداقت نظر آئے گی۔ سبحان اللہ دا پہلا معنی میں کیتا ہے اللہ دی ذات ہر عیب تو پاکے تے کائنات دا نظام چلان اندر بنان اندر اللہ شریکاں دی شراکت تو اللہ شریکاں دی شراکت تو آکے سبحان اللہ دا معنی اے ہے کائنات دا نظام بنان اندر نہ کوئی غوث رب دا شریک ہے، نہ کوئی قطب رب دا شریک ہے، نہ کوئی ابدار رب دا شریک ہے، نہ کوئی اوقات رب دا شریک ہے، نہ کوئی ولی رب دا شریک ہے، نہ کوئی جناب نبی رب دا شریک ہے، بلکہ سبحان اللہ معنی یہ ہے کائنات دا نظام چلان اندر، کائنات دا نظام بنان اندر اللہ شریکاں دی شراکت تو پاکے آئیے اے معنی میں بیان نہیں کر رہا بلکہ رب دا قرآن بیان کرتا ہے۔ رمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ دے بندو زندگی موت دین والا بھی کلا ہے تے پیدا کرنے والا بھی کلا ہے۔ اللہ دی ذات شریکاں دی شراکت تو پاکے آئیے میں تیسرا معنی بیان کراں۔ حضرات غور کرتے جایا جے اللہ پاک نے کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ شریکاں دی شراکت تو پاکے۔ تیسرا معنی اے وے اللہ نے جنیاں بھی مخلوقات پیدا کی دیاں نے، حجر بنائے، شجر بنائے، زمینہ بنائے، آسمان بنائے، انسان بنائے، جن بنائے، فرشتے بنائے، درند پرند چرند بنائے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جنیاں بھی مخلوقاں اللہ نے بنائیاں نے، ذرا مل کے بولو ساریاں مخلوقاں بیکار پن تو اللہ نے جنیاں بھی مخلوقاں بنائیاں نے ساریاں بیکار پن تو تسی بولنا نہیں، میں اتھے رہنا بیٹھے رہو۔ جنیاں بھی اللہ نے مخلوقاں بنائیاں نے ساریاں بیکار پن تو کوئی بھی مخلوق اللہ نے بے مقصد بنائی، ہر مخلوق بنان دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں پچھلے جمعے بیان کیتا سی کیڑے مکوڑے بھی رب دا ذکر کرتے نے بیکار ہے، اور احباب گرامی قدر فقط دی قلت دے پیش نظر انشاءاللہ دو معنی میں اگلے خطبے بیان کراں گا۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن و حدیث اور رب دی توحید اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو سبحان اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ دے نال دل لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جڑے لوگ محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال اللہ دی توحید سنتے نے، پیغمبر دے فرامین سنتے نے، اللہ مزید محبتاں نصیب کر کے اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ جڑیاں رکاوٹاں نے بیت اللہ دے رستے اندر دور کر دے، اللہ عمرے دے رستے کھول دے، اللہ حج دے رستے کھول دے، اللہ جنہاں نو جنہ چاہے اونی جلدی اپنے گھر دی زیارت کروا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔